بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، 176 آیات، 24 رکوع ہیں، اور اس عورت کو سورۃ النساء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اکثر احکام اور مسائل عورتوں کے متعلق ہیں۔ اس عورت کو سورۃ النساء کبریٰ بڑی صورت بھی کہا جاتا ہے، اور چھوٹی صورت وہ سورۃ الطلاق ہے 28ویں پارے میں۔ اس میں اللہ نے چند مسائل اور احکام بیان فرمائے کہ یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کے مال کو ہتھیانے کی یا رتی مال کو عمدہ مال کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ عورتوں کو ان کا مال دل کی خوشی کے ساتھ ادا کر دو۔ نکاح کے متعلق اللہ نے فرمایا اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو تو 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو حقوق ادا کر سکے، عدل و انصاف قائم کرے تو پھر کر سکتا ہے، نہیں تو ایک پر اکتفا کرے۔ پھر اللہ نے آگے جو مسئلہ بیان کیا وہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا۔ اسلام آیا اور اس نے آ کر یہ سارا ظلم ختم کیا، اور اسلام نے حکم دیا کہ عورت بھی وراثت میں برابر کی حقدار ہے مردوں کی طرح، اور یہ اس پر کوئی احسان نہیں بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے، اس کو دیا جائے۔ آج مسلم معاشرے میں بھی یہ بیماری عام ہو گئی ہے کہ عورتوں کی وراثت کا حق سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ اس سپارے کے آخر میں فرمایا کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، رشتہ داری کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، قرابت داری کے اعتبار سے، رضاعت کے اعتبار سے جن سے نکاح حرام ہے، ان عورتوں کو بیان فرمایا۔ 5ویں پارے کے شروع میں اللہ نے ان عورتوں کے علاوہ جن سے نکاح حرام ہے، اللہ نے فرمایا ان کے علاوہ تم نکاح کر سکتے ہو، اور ساتھ فرمایا کہ جو حق مار طے ہو وہ بھی ادا کیا جائے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے 5ویں پارے میں گھر کے نظام کو، گھریلو نظام کو درست کرنے کے لیے چند ہدایات دی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ گھر کے اندر جو سربراہ اور ذمہ دار شخص حاکم، اللہ نے وہ مرد کو قرار دیا ہے، کیونکہ جس جماعت کا، اس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو تو وہاں اختلاف، انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر دوسری ہدایت اللہ جل جلالہ نے جو اس جگہ ارشاد فرمائی یہ ہے کہ اگر عورت اکھڑ مزاج ہو، نافرمان اور سرکش ہو تو اس کے لیے 3 تدبیریں بتلائیں۔ پہلی تدبیر ہے اس کو سمجھایا جائے، دوسری تدبیر ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، بستر علیحدہ کیا جائے، تیسری اگر باز نہ آئے تو پھر اس کو مارا جائے، لیکن مارنے بھی وحشیانہ انداز میں نہیں، جیسے آج کل مرد حضرات بیویوں پر بے تحاشا ظلم کرتے ہیں۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا اگر مرد اور عورت میں، میاں خاوند بیوی میں حالات سازگار نہ ہوں تو پھر ایک حاکم یعنی انصاف کرنے والا سربراہ مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، وہ بیٹھ کر مسئلے کو حل کرے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ امانت جو ہے اس کے اہل شخص کو دی جائے، جو شعبہ، جو کام، جو آدمی اہل ہے اس کو دے، اگر نہ اہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ جل جلالہ نے ایک 2 واقعات بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ کہ ایک شخص جو یہ منافق تھا اور دوسرا یہودی تھا، کسی بات پر جھگڑا ہوا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں فیصلے کے لیے آئے، آقا علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، منافق نہ مانا، عمر بن خطاب کے پاس پہنچا، انہوں نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی، فرمایا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لو، اس پر راضی نہ ہو جاؤ۔ عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، جب مکہ فتح ہوا تو چابی لی گئی کچھ وقت کے لیے، تو بعض صحابہ کی خواہش تھی کہ چابی ہمیں ملے، لیکن آقا علیہ السلام نے واپس عثمان بن طلحہ کو دی اور فرمایا قیامت تک آپ کے خاندان میں رہے گی، اس کو ظالم شخص ہی چھینے گا لیکن وہ پھر بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔
آگے اللہ جل جلالہ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا اور مسلمانوں کو اس پر ابھارا ہے جہاد کی تیاری کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ انسان جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ موت سے ڈرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آپ جہاں کہیں بھی رہیں موت تو آئے گی، گھروں میں رہیں، مضبوط محلات میں رہیں، یہ یقینی بات نہیں کہ میدان جہاد میں آپ کو موت ہے، اور یہ بھی یقینی بات نہیں کہ گھر میں آپ ہمیشہ زندہ رہیں۔ پھر آگے اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے بعد منافقین کی تدبیریں اور ان کی سازشوں سے چکنا رہنے کا حکم دیا۔ یہ وہ گروہ ہے بدبخت جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کی۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا مسلمانوں سے ان کو قتل کرو، ہمارے دشمن ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ اللہ نے سخت حکم دیا اور ان کے رازوں کو فاش کر۔ آگے اللہ نے قتل عامد کی سزا بیان فرمائی، جو مسلمان کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اللہ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اس کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور جہاد کی قسموں سے ایک قسم ہجرت بھی ہے، اور ہجرت کا حکم بھی دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہجرت پر قدرت رکھنے کے باوجود دارالکفر اسلام کی طرف نہ آئے گا اور اس حال میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک صحابی تھے حمزہ بن قیس رضی اللہ عنہ، بیمار تھے، بیٹوں سے کہا مجھے چارپائی پر لٹا کر مجھے مدینہ لے چلو۔ بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی، مکہ سے نکلے ہی تھے کہ موت آ گئی۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرے اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جہاد کے دوران اور ہجرت کے درمیان سفر خطرناک ہوتا ہے، لیکن نماز کی پھر بھی گنجائش نہیں معافی کی۔ حالت جہاد میں بھی نماز پڑھنی کس طریقے سے، اور سفری نماز بھی۔ آگے ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، ایک شخص نے چوری کا الزام، خود چوری کی الزام یہودی پہ لگایا، آقا علیہ السلام کے پاس آیا، چکنی چپنی باتوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کو اس کے خاندان نے اپنی طرف میل کیا۔ قریب تھا کہ آقا علیہ السلام یہودیوں کے خلاف حکم دیتے فیصلہ۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ آپ اس شخص کی وکالت اور ترجمانی نہ کریں۔ پھر وہ شخص بھاگ کر مرتد ہو گیا۔ پھر آگے نے سورت کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے مرد عورتوں کے حقوق پھر بیان فرمائے کہ اگر خاوند بیوی میں لڑائی ہو جائے تو والصلح خیر، صلح بہترین راستہ ہے کہ اسی وہ اختیار کیا جائے۔ اور سپارے کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے منافقین کی مذمت اور ان کے لیے عذاب کی وعیدات سنائی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔